بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی, پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک اور اسلام آباد کی عدالتوں کی حد تک ہیں, اور کافی اہم یوں ہیں کہ آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ان کے خلاف کیس تھا نیب کا, اس میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ کر دیا گیا. وہ آلریڈی جیل میں ہے لیکن اس کی ایک جو ٹرم ہے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے, یعنی اس کے بعد اس کیس کے اندر ان کے جو وکلاء ہیں وہ ضمانت کے لیے عدالت جا سکتے ہیں. کافی اہم پیش رفت ہے کیونکہ اس میں استدعا کی گئی تھی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بڑھایا جائے, لیکن جج محمد بشیر جو ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا اور اس معاملے کے اوپر اب کہا جا سکتا ہے کہ ایک رستہ کھل گیا ضمانت کے لیے. کیا ہوگا اس کے اوپر, کیا امکانات ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور دوسری جانب آج میاں نواز شریف کی جو پیشی تھی اور اس میں بھی ان کا جو معاملہ ہے العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں, اس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی. کافی دلچسپ یہ سماعت تھی کیونکہ اس میں یہ پوچھا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ یہ نیب ہے یا ڈاکیہ ہے, کیونکہ پورا کا پورا جو ایک کیس ہے اس کے اوپر سوالات جو ہے وہ میاں حسن زیب صاحب نے جو ہے وہ اٹھائے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ چارج صحیح فریم ہوا, نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہے, اور نیب کے کردار پر بھی کئی سوالات اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا کہ جے آئی ٹی جو کہ سپریم کورٹ نے بنائی تھی پاناما کے معاملے کے اوپر, اس سے آگے خود نیب نے انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کیا کی, اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا نیب نے اس کیس کے اوپر جس میں آلریڈی مریم نواز اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بری ہو چکے ہیں, کیا یہ جو کیس ہے اس کے اوپر خود بھی کوئی انویسٹیگیشنز یا تحقیقات جو ہے وہ نیب نے کی یا نہیں کی. اس کے اوپر کافی دلچسپ بات تھی. اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اس پہ بھی میاں نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے اگلی چند پیشیوں کے اوپر, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا, اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل 2-3 دن پہلے جو زردائی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس انٹرویو کے حوالے سے ابھی تک بحث چل رہی ہے, اور آصف علی زردائی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ مخلوط حکومت بنے گی, یعنی واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوگی, تو مخلوط حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر جماعتیں بنائیں گی یا پی ایم ایل این جو ہے وہ مخلوط حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو زردائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخلوط حکومت پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے بنا سکتی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میاں نواز شریف سیالکوٹ گئے, وہاں پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا. کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی نیریٹو کے ساتھ واپس آ رہے ہیں جو کہ ان کی جماعت کا نیریٹو تھا, یا پھر جو لاڈلا ہونے کا تاثر ہے اس کو وہ زائل کرنے کے لیے اس نیریٹو کے اوپر دوبارہ آ رہے ہیں کہ جو سابقہ کردار تھے پروجیکٹ کے یا جو بھی پچھلے دور کے یا ہائیبرڈ رجیم کے, ان کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. تو یہ کیا ایک سب معاملات ہیں اور کہاں تک یہ بات جاری ہے, لیکن جو سب سے دلچسپ خبر ہے پچھلے 1-2 دنوں سے اسلام آباد کے اندر بھی, اور اب تو خیر قومی میڈیا کے اندر اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عام انتخابات کی جو تاریخ آ چکی ہے 8 فروری, اس کی التوا کی خبریں ہیں جو کہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں. کیا واقعی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ کی بڑی واضح رولنگز ہیں کہ اس حوالے سے شکوک و شبہات نہ پیدا کیے جائیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ اور اگر انتخابات ہو رہے ہیں تو پھر ایک گہما گہمی کیوں نظر نہیں آ رہی, ایک لیول پلینگ فیلڈ جو کہ پاکستان تحریک انصاف تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ان کو نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کچھ اپنی پارٹی کو لے کے آگے نکلے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کچھ وہاں پہ جلسے وغیرہ کیے ہیں اور لوگوں نے وہاں پہ لوگ بھی آئے ہیں, لیکن پھر بھی یہ شکایات آ رہی ہیں کیا پاکستان بھر میں اس معاملے کے اوپر ایکٹیویٹی کہاں تک پہنچی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین جو تھی وہ شروع کی تھی, لیکن دیگر جماعتیں ابھی تک میدان میں نہیں آئی ہیں. کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیا یہی وہ خبریں ہیں جس کی وجہ سے, یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے ان افواہوں کو؟ کیوں اب تک وہ گہما گہمی نہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو کہ بہت وکیل ہیں عمران خان صاحب کے بھی, اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب سینٹر افنان اللہ صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, بہت جانا مانا چہرہ ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب مولا بخشانیو صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں, کہیں مائنڈ نہ کر جائیں, ہمارے بہت محترم بزرگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں. سر بہت بہت شکریہ. میں تو خوش ہوتا ہوں. جی شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور خصوصی طور پر شکریہ
کیونکہ طبیعت کے باوجود آپ آئے. تو جی سب سے پہلے میں پنجوتا صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ہم نے دیکھا ایک تو بالکل یہ آن دا ریکارڈ یہ بات ہونی چاہیے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئیں اور کچھ وہاں پہ ہجوم آیا اور اس نے نعرے بازی کی جو کہ قابل مذمت ہے. اس طرح کا گھیراؤ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا معاملات ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر تھی آج کی. بہت شکریہ بڑی نوازش جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر مسلسل نیب نے انٹروگیشن کے لیے یہ ریمانڈ کی استدعا کی اور انہیں اجازت دی گئی. 9 مئی کو 7 دن کا اسی طرح سے ریمانڈ دیا گیا، اور اس کے بعد جب خان صاحب سائفر کیس کے اندر گرفتار تھے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے غیر قانونی گرفتاری ڈالی گئی ہے، پہلے بھی 9 مئی کو اور دوسری بھی، کیونکہ نیب عدالت کے اندر جا کر یہ بیان دیتی رہی ہے کہ جو کرنٹ آرڈیننس ہے اس کے مطابق 10 دن لمیٹیشن ہے ریویژن کی. تو جب عدالت نے لاء منسٹری سے وہ کرنٹ لاء منگوایا تو اس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے تو غلط بیانی کی ہے. انہوں نے پھر معذرت کی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہماری درخواستیں ہیں یہ بحال ہوں گی، لیکن کیا ہوا کہ عدالت نے وہ خارج کر دیں کہ اب معاملہ جو ہے انفرکچس ہو گیا، کیونکہ گرفتاری نیب نے ڈال دی. نیب بار بار تاریخیں اس وجہ سے لے رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ درمیان میں گرفتاری ہو جائے. تو پھر اس میں دوبارہ انٹروگیشن کے لیے اجازت دی گئی، پھر 2 دن کا، پھر 4 دن کا، پھر آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تو گھنٹوں جا کر آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ بڑی وہ چل رہی تھی کہ 11 گھنٹے نیب جو ہے وہ آئی ہے اور آپ سے سوالات کیے گئے. تو کیا سوالات ہوئے؟ انہوں نے کہا جی آتے تھے بس 10-15 منٹ جو ہے سوالات ہوتے تھے، اس کے بعد وہ گپے مارتے تھے امپریشن بار دینے کے لیے کہ جی بڑی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، بڑے اندر شواہد نکل رہے ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اس لیے ٹیموں پہ ٹیمیں جو ہیں تشکیل دے کر وہاں پر جا رہی ہیں. تو اسی لیے خان صاحب بیسیکلی چاہتے تھے کہ جو فار ایگزامپل اگر عدالت کے اندر ایک ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے جیل کے اندر تو اس میں ایک خفیہ طور پر ان کی گرفتاری کی گئی پہلے سائفر کیس کے اندر، اور پھر اس میں جو پروسیڈنگ ہو رئی ہے پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جو ہے ان کی انویسٹیگیشن ہے. 11 گھنٹے کی ہم خبر پڑھ رہے تھے جو آپ نے بتا بھی دیا کہ وہ 11 گھنٹے نہیں تھے اصل میں. 11 گھنٹے نہیں تھے، اور دوسرے نمبر پر بہت وقفہ بھی، اور 10 منٹ 15 منٹ سوالات 2-4 کیے اور اس کے بعد وہ پھر گپے. وہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹس بھی دکھا رہے ہیں ان کے اوپر کے، اور ٹیمیں جاتی ہیں، ایک ٹیم جاتی ہے دوسری آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے. ڈاکیومنٹس کیا دکھانے ہیں؟ ڈیڈ کا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی اوریجنل کاپی دی جائے، وہ جہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہے وہاں پر بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکیومنٹ اس کی کاپی بھی دے دی ہے اور اوریجنل کا بھی کہہ دیا. اور ہم مان رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو آپ نے بنایا اس کے اندر 190 ملین جو پاؤنڈ ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے اندر ہم ایز ٹرسٹی، میں اور بی بی جو ہیں وہ ٹرسٹی تھے، تو میرا تو کوئی بینیفٹ نہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی جب فیصلہ کر دیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو دے دی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس آئے، ان کے پاس ان کا کوئی تعلق ان کے اس رقم کے ساتھ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. حالانکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے اور کابینہ کا وہ جو خط تھا پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے جو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے منسوب ہے وہ بھی جواب انہوں نے دیا، اس کے تمام سوالات کے جواب دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کیبنٹ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور باقاعدہ اپروول کے تحت اگر ہم کیس لڑتے تو وہاں پر 100 ملین پہلے اسی طرح سے ہمارا ویس، اور یہ اوپینین آئی وہاں پر، لا منسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا اور ساری چیزیں پروسیس ہو کے، اور اس میں دیکھیں کہ مجھے کیا فائدہ ملا کہ 1 روپے کا بھی ایک اچھا کام کرنے کے لیے. اس کی مثالیں یہ نہیں، اس سے پیچھے بھی اگر چلے جائیں شوکت خانم ہو یا نمل مگر اس پہ اعتراض یہ ہے وزیر اعظم بھی نہیں تھے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی انہوں نے زمین کیسے لی 460 کنال. یہ اعتراض ہے. نہیں یہ القادر جو ٹرسٹ ہے یہ اس سے پہلے 1 سال پہلے جو ہے وہاں پر شروع ہو چکا تھا، اور القادر ٹرسٹ اس کے اندر جو زمین کس سے لی تھی، یہ جو بات چلائی جاتی ہے انہوں نے خود یہ کالم کے اندر مختلف جو ہیں وہ ڈان کے اوپر بھی انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ میرے نام، اس میں تو ہم ٹرسٹی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹرسٹی تھے، لیکن وہ کس نے دی تھی زمین؟ دیکھیں انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، کسی اور کو ملک ریاض نے دی ہے. اور ملک ریاض جو ہیں کوئی پہلی دفعہ کام نہیں، ملک ریاض نے اس کے علاوہ کیا کام نہیں کرے. یا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فار ایگزامپل جی شوکت خانم کو پیسے دیے جی یا انہوں نے دیے جی، تو اس کے اندر کیا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دے نہیں سکتا یا یہ کرپٹ آدمی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ 460 یا 190 ملین پاؤنڈ ان کے اکاؤنٹ میں آئے. سوال یہ ہے کہ وہ جو رقم انہوں نے سپریم کورٹ کو کابینہ کے فیصلے کے بعد دلوائی جو کہ بقول آپ کے وہی موجود ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ تو الگ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. لیکن یہ جو زمین آئی یہ اسی دوران
نہیں اس دوران نہیں, یہ پہلے چلے اس سے پہلے آئی, پہلے ٹرانسفر ہوئی, کسی اور کو یہ زمین کیوں نہیں دی گئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے؟ یہ جو پراپرٹی ہے ٹھیک ہے, کیا عمران خان بیچ سکتا ہے؟ اس کو پڑھیں تو صحیح, اس کے اندر بینیفٹ اسے کیا ہیں, اس سے کیا جائیداد وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے, کسی کو لیز پر دے سکتا ہے. یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے نا کہ عمران خان نے اپنے نام پر لی, لگتا ہے کہ اس کی ایسٹس بن گئے ہیں, تو عمران خان کا تو وہ ایسٹ نہیں. اچھا چلیے اس کے اوپر بات کریں گے, اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب یہ سوال جو ہے, آپ کی جماعت تو خود نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں اس وقت نیب کی. آج ہم پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے کہ نیب نے کچھ نہیں کیا. ایک اور کیس ہے, وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم وہ بھی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں ان کے اوپر. 190 ملین پاؤنڈ کی رقم القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہی عدالتیں پاناما کے اوپر, میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر, اور جب میاں نواز شریف صاحب کو صدارت سے ہٹایا پارٹی کی, اس کے اوپر جب فیصلے دیے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھیں جی کتنی زبردست کیا کہتے ہیں فیصلے آئے ہیں, یہ جو ہے بڑا زبردست کام ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس جو ہے, جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر اس طرح بنا کے جو ہے وہ فیصلے لیے گئے, جس کے بعد میں جج ارشد ملک نے بتایا بھی کہ کیسے وہ فیصلہ ان سے لیا گیا تھا. تو اس وقت تک تو یہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ یہ مسائل ہیں, اس وقت یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے, اور یہ ہماری جو ہے یہ ان کی یہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں جی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کی وکٹ اڑ گئی, یہ فلانا اندر ہو گیا, کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے. تو آج جو ہے وہی نظام اب یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آ گئے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہے معاملہ. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں, تو پھر آج آپ اگر بری ہو رہے ہیں تو کل پھر وہ بھی بری ہوں گے, اگر یہ نظام کا ہی حصہ ہے. یعنی یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ غلط کیا تھا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے خلاف تو کنکاکٹڈ کیسز بنائے گئے تھے, تو وہ بھی ہم نے نہیں, لیکن ہم نے وہ کیسز فیس کیے نا, ہم نے وہ کیسز فیس کیے, جو ہے وہ وٹنس پروڈیوس ہوئے, انہوں نے سارا آ کے ایونچولی جو ہے وہ ویڈیوز آ گئیں, آڈیوز آ گئیں, لوگوں کے پاس چل گیا کہ سارا کا سارا جو ہے کس نے کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ جو ہے ہم اسپیشل ہے, ہمیں جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف کوئی کارروائی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بات یہ ہے کہ ٹرسٹ بنا کے پیسے لینا بہت پرانا کام ہے. یہ میں آپ کو یہ ابھی کی بات نہیں بتا رہا. بہت سارے لوگ اپنے خود پیسے نہیں لیتے, ٹرسٹ سے پیسے لے لیتے ہیں. اب وہ ٹرسٹ کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں جنہوں نے, مطلب آپ نے فیور لینی ہے نا. آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے کسی سے آپ فیور اگر لے رہے ہیں, فائنینشیل کسی بھی صورت میں آ رہی ہے, چاہے ٹرسٹ میں آ رہی ہے, بیوی کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, باہر کسی کوئی فلیٹ مل گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو وہ آپ وہ تو فال کرے گا کرپٹ پریکٹسز کے اندر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی اچھا یہ باقی سب کے لیے اصول جو ہے وہ, یا تو پھر آپ کہہ دیں گے جی پھر اصول یہ ہے کہ اب ٹرسٹ بنا کے آپ پیسے لینا شروع کرتے ہیں سارا پاکستان, پھر یہی ہے نا اصول دوسرا والا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ اپنے جو بھی ان کا جو ایونچولی جہاں پہ یہ پروڈیوس کریں ایویڈنس وغیرہ, جو ان کی پروسیکیوشن ہے وہ چلے, عدالتوں میں جائیں, جو اس کے بعد فیصلہ آئے گا وہ ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں. لیکن میں یہ آپ نہیں کسی سے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے. نیب تو استعمال ہوتا رہا ہے نا عفنان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتا رہا ہے, تو پھر کیسے اس پہ کوئی ٹرسٹ کرے؟ آج آپ کے کیس میں دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کریں گے, اور آپ ایک دفعہ استعمال کر کے سیکھ لیتے ہیں 2000 میں, تب بھی آپ نے نہیں سیکھا, آپ نے پھر وہی کارنامہ 2018 میں کیا, پھر بھی آپ نے نہیں سیکھا, تو پھر وہ ظاہر اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو اس کی کریڈیبلٹی ساری ختم ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ اوپر جو القادر ٹرسٹ کیس ہو یا دیگر نیب کے اوپر جو سوالات آج بھی کورٹ میں اٹھے ہیں, پتہ نہیں آئندہ بھی کب تک اٹھتے رہیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ, اور یہ دنیا بھی مانتی ہے کہ کوئی بھی سماج, کوئی سوسائٹی احتساب کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی, احتساب کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی. میں مشہور قول بھی بتا سکتا ہوں آپ کو, لیکن یہاں احتساب ہوا ہی نہیں ہے, یہاں انتقام ہوا ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے پیپلز پارٹی کے خلاف جو معاملات ہوئے, سندھ اسمبلی کی ایم پی ہاسٹل عدالتوں ان کے کمرے, عدالتوں کے کمرے بنے رہے, اور دھڑا دھڑ تمام ایم پی ایس, تمام ایم این اے, سینیٹر ہمارے نااہل کر دیے گئے, کوئی پوچھا نہیں. پھر میاں صاحب آ گئے, اللہ زندگی دے میاں صاحب کو وہ آدمی مل گیا, سیف الرحمان, جو کمال کا آدمی تھا, جیسے ابھی یہ بعد میں ملا, یہ جادوگر پی ٹی آئی کو ملا تھا ایک, وہ چلا گیا, کیا نام ہے ابھی آ جائے گا, شہزاد اکبر صاحب. آج ان پہ ویسے قاتلانہ حملہ ہوا, اینک والا جن جیسے ابھی وہ آ گیا. تو میاں صاحب نے آتے ہی کیا کہ سیف الرحمان نے کیا کیا, سیف الرحمان نے انتقام لیا. جی وہ مشہور زمانہ محترمہ کی, شاید ہمارے پاس ویڈیو بھی ہم چلا سکتے ہیں, جس میں کہا لاؤ وہ گھوڑا,
ये वो नहीं के थे जो कि जैम खाता है, पता नहीं बादाम खाता सारे है। केस उन्होंने बनाए ना, उन्होंने बनाए। फिर क्या हुआ, हमारी मोहतरमा असेंबली में दाखिल होती, असेंबली में आती जाती, सारी नून लीग चोर 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 कहती, ऐसे ऐसे अल्फाज कहती। मैं शेख रशीद की शक्ल नहीं भूल सकता, जिस वक्त असेंबली में वो बीबी तस्बीह पढ़ रही थी और शेख रशीद साहब तस्बीह पे भी मजाक करे और आ रहे थे, मुझे अभी भी मैं तस्वीर देख रहा हूँ उनकी। हुआ क्या, ये तो खुदा के, जैसे इन्होंने कहा ये तो खुदा का कानून है। मोहतरमा को कहा उन्होंने हर जगह चोर चोर चोर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी को। फिर हुआ क्या, मियाँ साहब की साहबजादी जहाँ जाती वही चोर 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 चोर, वही मामला। आज वो जो है वो दूसरी जमात के साथ, आप दोनों जमातों ने फिर भी सीख लिया, अब आप वही काम जो है वो पीटीआई के साथ नहीं, हम नहीं कर रहे, यानी कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे, वो अपने आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। यही आप जो अलकादर बोलते हैं, मैं तो इतना बड़ा समझदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन अलकादर के लिए तो सब ने कहा कि उन्होंने सबूत भी फराहम कर दिए, एतराफ़ात भी कर लिए, पैसे भी निकल आए हैं, किससे लिए वो भी निकल आए। अब कानून तो वकील और कानून तो अपनी जगह पर कमाल का होता है। वकील तो बाल की खाल भी उतार देते हैं, उनका तो मुकाबला मेरा नहीं है, लेकिन जो अलकादर ट्रस्ट है वो कहते हैं उसमें से बचने का मौका ही नहीं मिल सकता। लेकिन मैं इन बातों में मेरा नहीं जाए, मैं ये कहता हूँ इन्होंने जो कुछ किया है वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं जो उन्होंने बोया वही काटा, उन्होंने बोया वो काटा, जो ज़ाहिर है आपकी जमात ने अगर किया तो हमने भी लेकिन सीखा फिर भी नहीं, लेकिन हमने तो सीखा। बीबी दूसरी बार आई, जो आप जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी का ही तो कारनामा है, ये बीबी का तो कारनामा उसके है। बाद जाहिर है आप लोगों ने सीखा, हम भूल चुके, फिर तीसरी कुव्वत आ गई ना, ज़ाती इंतकाम भूल चुके। हमने इस अंदाज से नहीं किया, लेकिन ये नहीं भूले, ये फिर आए, ये उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है। अभी आप देखें ये जो मियाँ साहब आए हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मैं नहीं कहता कि भाई ये कोई वापस जेल चले जाएं, लेकिन गए जेल से आए बादशाह बनकर आए, कोई समझ में आती है बात को, भाई हमारी इज्जत रखने। अब वो उस तासुर को जायल भी कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इसका जवाब वैसे जरूरी है। हमारी ख्वाहिश है यार, मियाँ साहब ने बड़ा दबंग किरदार अदा किया फैसलाबाद में, ये खुर्शीद शाह साहब ने भी फैसलाबाद में क्या तकरीर की इन्होंने बाजवा साहब के लिए। बाजवा साहब गुजरावाला बाजवा साहब बाजवा, कल उन्होंने वैसे दोबारा कहा है, उनका जिक्र किया, मगर ये बात दुरुस्त, आपकी इजाजत है तो आपकी इजाजत होगी तो ऐसे मैं बोलूं तो जी अफनान, ये वैसे ये बात, इसका जवाब बनता है। हम नहीं कहते, मैं नहीं कहता, मैं नहीं, अल्लाह न करे, मैं नहीं कहता कि मियाँ साहब जेल जाएं और कह दिए, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ हमारा सियासी लोगों का भरम रख देते हैं, तरीका पहले गए आप, पहले गए मुशर्रफ के जमाने में गए, दोनों भाई निकले जेल से, एक को देखे धाड़े मार मार के रोए, लोग हंस रहे थे, यार सियासी लोग हैं जना करो तुसी। अभी भी आपने वही अच्छा किया। चले ये अच्छा मोहब्बत देखिए, बात ये है कि झूठे केसेस बना के हमें अंदर करना, और उसके बाद जो है आपने जो बनाया वो सही थे। हमने नहीं, मैं आपको तो कह ही नहीं रहा कि आपने बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि झूठे केसेस बनाए गए, उसके अंदर जो हमें प्रोसिक्यूट किया गया, जिसमें जज ने खुद बोला, उसकी वीडियो मौजूद है कि मुझसे फैसला लिया गया। ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी की वीडियो मौजूद है, आपकी मुझसे फैसला लिया गया। वो कह रहे हैं कि सारी बातें दुरुस्त है, मगर जो आना था, नहीं मेरी गुजारिश, मैं बता रहा हूँ, अदालत एयरपोर्ट पहुंच गई, जो जुर्म हमने किया ही नहीं था उसके ऊपर आप कहें कि हमें सजा हो, ये भी ज्यादती है ना। हमने वो जुर्म किया ही नहीं है ना, अगर हम मुजरिम होते तो आपकी बात दुरुस्त थी। फिर मेरी गुजारिश, देखिए आज भी तो आज भी मियां साहब फिर गए ना पेशी पे, रोज जाते हैं ना। मैंने कहा अदालत के सामने जितनी पेशियां मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती हैं, किसी ने नहीं भुगती। बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो आए तो उसके ऊपर एतराज है। एतराज तो देखिए, फिर मैं बहुत सारी चीजों में मैं एतराज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा। हम चाहते हैं कि पीपल पार्टी के साथ हमारी जो है वो अच्छी वर्किंग रिलेशन, नहीं हमारा वर्किंग रिलेशनशिप एक अच्छा है। 18वीं तरमीम जो है हमने साथ की है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साथ की है। और देखिए, इस मुल्क में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम जो है वो मेरिट के ऊपर बात करें, सच बोलें, बजाय इसके अब हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें, जो कि पिछले 10 साल यही हुआ है। पीटीआई ने और जरदारी साहब ने एक बीच में इंटरव्यू भी दिया इस तासुर को जाहिर करने के लिए, वो उस पे मैं बात करूं। जरदारी साहब ने जो अनट्रेंड वाली बात की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल 100% उन्होंने ठीक की है
کہ بھائی جو مولا بخش چانڈیو صاحب کا تجربہ ہے یا زرداری صاحب کا تجربہ ہے وہ تو نہیں کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے نا کسی چھوٹے انٹرینڈ تدبر اور شعور عمر پہ نہیں آتا. تو زرداری صاحب عمران خان صاحب کی عمر اتنی ہے, تدبر والے فیصلے تھے ان کے. تجربہ یہ نہ کریں, عمر کو چھوڑ دیں. سر وہ تجربے کی بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب نے یہی بات. دیکھیں بات یہ ہے سر آپ کے پرائم منسٹر ہونے والے جو ہے ان کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا, یہ بتائیے. ہماری بات ذرا سنیں. یہ زرداری صاحب کی جگہ پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب والد بن کر بات کر رہے تھے. ان کو حق پہنچتا ہے, اولاد ان کی 70-80 سال کی ہو جائے تبھی ان کا بیٹا ہے, وہ جیسے چاہے بولے. آپ میں نے کب منع کیا, کوٹ کر سکتے, میں نے کب کیا, لیکن جو بات حقیقت. چلے ان کی وضاحت آ گئی ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم اپنے بیٹے کو بطور ایک باپ کے وہ یہ بات کر سکتے ہیں, مگر ووٹر کو آپ کو سمجھانا پڑے گا. ووٹر کو ابھی سمجھ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے ووٹر کو, میرا ووٹر کا مطلب میں خود, ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کا ووٹر, ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے طوفانوں میں سے ہو کر آئے اپنی قیادت کے ساتھ جس کا حد نہیں, اور جو قیادت کے ساتھ ان کارکنوں نے وفا کی کسی نے نہیں کی. ایسے ہم نے کبھی نہیں کی. ابھی اترے ہی نہیں ہے تو ہمیں اترنے کی لائنیں لگا دی اترنے کی. ہمارے کارکن تو پھانسی گھاٹ گئے, شاہی قلعوں میں گئے, مقتل گاہیں. مگر سر اب یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا تو جو کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں, بچے گائی کوئی نہیں. اچھا ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. کوئی نہیں, یہ پی ایم ایل این نے بھگتا, پیپلز پارٹی نے بھگتا, پی ٹی آئی کی باری ہے. کیا پی ٹی آئی بھی اس سے کچھ لرن کرے گی, کچھ سیکھے گی یا نہیں سیکھے گی, اور کیا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ اور انتخابات کے التوا کی خبریں کیوں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم, اب ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ کو کیا امکانات کیا لگتے ہیں؟ آپ کی کچھ ایکٹیویٹی تو خیبر پختونخوا میں چلی ہے, وہاں پہ کچھ لوگ, شیر افضل صاحب نے شروع کی ہے, تو پنجاب میں واقعی مشکلات ہیں یا پارٹی خود ہی نہیں نکل رہی؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جتنی وہ نظر آئی ہے, لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے تمام ریلیوں کے اوپر جو لوگ نکلے ان کے اوپر دھاوا بولا گیا, ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. ہمارے 3 کارکنان پرسوں بھی جو ہے وہ دیر میں ان کے اوپر سیدھے فائر لگے ہیں, اور شیلنگ اور سارا سلسلہ پورے وہاں پر جاری رہا ہے جتنے جلسے بھی ہوئے ہیں. شیر افضل مروز صاحب نے اس کو لیڈ کیا, ان کے اوپر بھی مختلف ایف آئی آرز وہاں بھی درج کر دی گئیں اور ادھر بھی کر دی گئیں. یہ لاسٹ کرک کے اندر جلسہ تھا تو ان کو جانے نہیں دیا گیا, موٹر وے کے اوپر ہی پولیس ہر جگہ پہ, ٹول پلازوں کے اوپر, تو ان کو باقاعدہ روکا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے. دوسری طرف اگر دیکھیں پی ایم ایل این کو بھی اجازت ہے, پرویز خٹک صاحب بھی جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں. وہاں پر علیم خان اور جہانگیر ترین ان کو بھی اسٹیٹ پورا پروٹوکول دے رہی ہے. اور اگر ان کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ جلسے کے اندر سرکار نے پوری سہولت کاری کی, اور بسیں اور لوگ جو ہیں وہ بھر بھر کر لے کر گئے ہیں. جی ان کے یہ تو بادشاہ ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو واضح نظر آ رہا ہے. وہی چیئرمین پی ٹی آئی لاہور والا جلسہ جو تھا وہ اس میں سہولت کاری پوری. جی آپ وہ جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک ڈی سی آفس سے ایک ہیں وہاں پر آفیسر, انہوں نے کہا جی کتنی 22 گاڑیاں ہم نے لے کر جانی ہیں, اور اوور آل ہی ہر جگہ پر سی سی پی او صاحب سلوٹ مار رہے ہیں. پروٹوکول ثبوت ہے آپ کے پاس یہ 22 گاڑیوں والے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے. الزام نہیں جی, ویڈیو وائرل ہر جگہ پر ہوئی ہے, وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں. سر سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں فیک بھی چلتی ہیں, بلکہ زیادہ تر فیک ہی چلتی ہیں. چلیں پھر جب تک مین اسٹریم میڈیا نہیں کہتا ہم اس کو نہیں مانتے. سلوٹ تو نظر آ رہے ہیں, چلیں سی سی پی او صاحب کا سلوٹ تو آیا ہوگا. وہاں پر وہ مجرم ہے, ان کو بیل وہ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اندر داخل ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. اگر یہی چیئرمین پی ٹی آئی پیش ہوتے, ان کے اوپر ایک تو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا تھا, ورکرز کے اوپر ڈنڈے چلنے تھے, شیلنگ ہونی تھی, سارا کچھ ہونا تھا. وہاں پر چیف صاحب کورٹ کے اندر کہتے رہے لیکن وہ ہوتے کہ موبائل بجتے رہے جی اگلی دفعہ ایسا نہ ہو, لوگ جاتے رہے ان کے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہوتے رہے تو کورٹس کے باہر جو کچھ ہوتا رہا یہ نہ کہیں آپ. تحریک انصاف کے کارکنوں پہ بہت سارے پرچے سے, اور وہ انوائرمنٹ لوگوں کو نہیں بھولا ابھی تک. شکر ہے آپ نے خود ہی مان لیے کہ پرچے ہوئے ان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے امن و امان کو وہ لیڈر ہیں ان کا, لوگ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو سر ان کے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی, پھر ایف آئی آر ہوتی نا, آج نواز شریف کے اوپر ہوئی ایف آئی آر, انہوں نے امن و امان کو تو وہ بندوقیں لے کر آئے ہوئے تھے.
آپ نے آگے سے شیلنگ کی ہے. آپ سوشل میڈیا کا ریفرنس دے رہے ہیں تو میں سوشل میڈیا کے آپ کو اکاؤنٹس دکھا سکتی ہوں, دکھائیں آپ جہاں سے انسٹیگیٹ کیا جاتا رہا. نہیں انسٹیگیٹ کوئی نہیں کیا اور ڈنڈے لے کے آئے گئے, کوئی انسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا رہا, وہاں پر رینجر تعینات کی بہرحال لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جواب تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا, وہ تو غلط ہوا. آج بی بی صاحبہ کے اوپر پہلے یہ تہمتیں لگاتے ہیں, 4-5 لوگ تھے, اگر آپ ان کو کہیں کرائے کے لوگ لائے ہوئے تھے نا, انہوں نے ہی کیسز کروائے ہیں. یہ قابل مذمت ہے تو مذمت کرتے ہیں نا. کیس بھی انہوں نے کروایا ہوا ہے, میڈیا ٹرائل ہر جگہ کے اوپر کرتے ہیں, جتنے مقدمات انہوں نے بنائے ہیں, کبھی کوئی کاش کہ یہ میڈیا ٹرائل نہ ہو. صحیح بات, 9 مئی بھی ہم نے کیا تھا, 9 مئی بھی ہم نے بتا رہے ہیں اس کے لیے. 9 مئی کی آپ جواب دیجیے گا, لیکن نہیں عفنان پہلے تو آپ مذمت کریں نا جو آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ. میں مذمت کرتا ہوں جی اس کے اوپر, پکی بات ہے. نہیں میں مذمت کر رہا ہوں کسی خاتون کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو, کسی خاتون کے ساتھ جو ہے اس طرح کا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ویسے ہی تہذیب کے دائرے میں رہ کے معاملات کو چلانا چاہیے. اور ہم کیوں روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کریں جاتی ہے. میں لیکن ایک بات اس کو واضح کر, دیکھیں مسلم لیگ نون نے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا, آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ کیا, ہم نے مولا بخش صاحب میری گزارش وہ شیخ رشید نے کیا تھا نا, وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. اچھا میری گزارش سنیں. بات یہ ہے کہ ہم اگر جتنے لے کے جائیں, نافذ تھی شاہراہ دستور پہ, نہیں آج کی طرح نہیں تھی, 144 تو نافذ نہیں تھی, لیکن میری گزارش آپ سن لیں, میں ادھر ہی تھا نا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کوئی جو ہے وہ جج کو گالیاں نہیں دی گئی, صحیح ہے نا, کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں کر دیں گے. میری گزارش نہیں ادھر میں کر نواز شریف پنجابی صاحب, میری گزارش سن لیں, پھر ورنہ پھر آپ بولیں گے میں بولوں گا, بات نہیں ہو پائے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ عدالت میں کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیا جج کو. آپ ان کی ہیئرنگ ہے جس میں جج کو گالیاں دے رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی یار آپ میری بات سن لیں, میں ایڈریس پر میں نے کیا تو پھر آپ سے بات نہیں ہوگی. چلیں کیوں نہیں بات ہوگی, بات کروں گا میں. آپ کے بولیں گے تو پھر میں بولوں گا. میں بول رہا تھا آپ نے سٹارٹ کیا تو کیا ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کی بھی تو آج لیڈرشپ گئی تھی اور بہت سارے لوگ گئے, عدالت نے کہہ دیا 50 لوگ آئندہ آئیں گے. پہلی بار دیکھ رہا ہوں, خوش ہو رہا ہوں کہ آپ وہ آئے ہیں جو مداخلت نہیں کریں گے, لیکن بابا آپ بھی ویسے ہی. اچھا نہیں چلے نہیں ایسا میں تو چپ کر کے دونوں کو سنتا رہا ہوں. چلے میرا ٹائم اس میں میری باری آ گئی, میں بات کروں. ٹھیک درمیان میں آپ بھی بولے ہیں, یہ بھی جب بات کی انہوں نے بھی بولا ہے, ٹھیک ہے, بڑے دوسرے سے بولے, میرے بولے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہ چلے, اب سب بولنا بند کر دیں. جی جس کا جواب ہے وہ دے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جتے بنا کے لے کے جا کے کورٹوں پہ حملہ کرنا, پی ٹی وی پہ حملہ کرنا, پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنا, اور پھر 9 مئی کو جی ایچ کیو کے اوپر اور لاہور میں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا اور فوج میں سازش کرنا, میری گزارش سن لیں. یہ کنڈکٹ جو ہے اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بڑی اچھی ٹریٹمنٹ دی جائے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, ہم نے مگر پابندی تو نہیں لگنی سر, جلسے جلوس پہ پابندی آئین کی خلاف ورزی ہے, وہ کیسے آپ لگا سکتے ہیں؟ میری گزارش سنیں, ہم نے تو لگائی نہیں, ہمارے پاس تو حکومت ہے ہی نہیں نا. حکومت 16 مہینوں میں لگائی یار, آپ پھر بیچ میں بول, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی. ان کے اوپر پابندیاں جو لگی ہیں وہ 9 مئی کے بعد لگی ہیں, اور 9 مئی کا جو ایکشن ہے وہ بھی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا آپ کو. آپ فوج کے اندر بغاوت کرانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے اس کے خلاف کوئی اور کھڑا ہو جائے اور ملک میں لڑائی شروع ہو جائے. اس کے اوپر یہ ان اٹ سیلف سب سے بڑا جرم ہے. آپ ملک کے اندر امن و امان کو ہاتھ میں لینا سب سے بڑا جرم ہے. باقی جو ہاتھ لینا نہیں, آپ فیصلہ عدالتیں نہیں, آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ فرض کریں جو ہے وہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اس ملک میں سول وار ہو جاتی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ کنڈکٹ رکھ کے, اور دیکھیں پھر ہم سے کمپیریزن نہ کریں. ہم نے کبھی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کبھی جناح اس پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کبھی سازش نہیں کی کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بہت اہم فیصلہ آیا ہے. یہ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس میں تحریری فیصلہ آیا. این سی اے کی ضبط کردہ رقم شاید مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی تھی. سپریم کورٹ غیر ضروری طور پر این سی اے کی پکڑی رقم ملوث ہوئی. یہ شاید بھی لکھا ہے, یا یہ ویسے میں غلط پڑھ رہی ہوں. میں 12 لبی چونکہ خبر آئی ہے, تو وہ بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سے رقم اکاؤنٹ میں بھیجی گئی. سر سپریم کورٹ جو ہے خود ہی بن گیا کہ میں ہوں نا, پیسے میں ہوں نا, یہ اس کی طرف حکم آ گیا. اب تو پھر یہ معاملہ بھی عام آدمی کا نہیں ہے, یہ معاملہ بھی یا پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے یا نون لیگ کا زمانہ ہے. اس کی وجہ سے میں اصل آپ کو اور بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے انتخابات کی بات پوچھی, کیونکہ بات کر جائے گی, ٹائم کم ہو جائے گا. نون لیگ کے رویے سے مجھے ایمان سے لگتا ہے کہ وہ انتخاب نہیں چاہتی. اور پی ٹی آئی سے
پی ٹی آئی چاہتی ہے ہماری جیسی انتخاب ہو، جیسے میں ہم جیت، پھر وہی انتخاب ہو جیسے ہم جیت کے آئے. میں بات کر رہا ہوں نون لیگ کی اور موجودہ انتخاب کی کہ کیوں نہیں آپ کو ماحول لگ رہا ہے. ماحول لگنا چاہیے. ایک تو جیل میں ہے، اس کا تو کوئی جائے نہیں ہے. صحیح بات. کیوں نہیں ہے؟ ایک میرا اپنا خیال ہے، یا تو میاں صاحب کو پتہ ہے انتخاب نہیں ہو رہے ہیں، یا نون لیگ چاہتی نہیں کہ انتخاب ہو. کیا زرداری صاحب کو بھی پتہ ہو سکتا ہے کہ انتخاب ہونا ہے یا نہیں؟ میاں صاحب بہت ساری باتیں نہیں بتاتے ہیں زرداری صاحب کو، بہت ساری باتیں ان کی ابھی علیحدگی کی باتیں، بہت دوریاں بھی ہیں، اتنی قربت بھی نہیں ہے. لیکن ان کا سرگرم نہ ہونا، جن کا نظر آ رہا ہے سامنے کہ حکومت تاثر دے رہے ہیں، حکومت ہمیں مل رہی ہے اور انتخابات کا کوئی ماحول نہیں بنا رہے ہیں. اور ہم جو عطاب میں ہیں، ہم جو مصیبت میں ہیں، ہم جو اپنے بحران میں ہیں، وہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں. جی ہمارے تو انتخابات ہو رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہم تو کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر میں جواب لوں بریک کے بعد. ضرور. بریک کے بعد یہ واقعی کیوں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ ہم تو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کر رہی ہے، باقی نہ مولانا کر رہے ہیں، نہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. کیوں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مختصراً چونکہ ایک منٹ ہے سب کے پاس، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوگی اور آپ کے لوگوں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم نے مختلف کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے یہ اغوا کاری ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اور پورا جو سلسلہ جاری ہے اس کے اوپر درخواست کی. پہلے بھی ایک اعتراض لگا تھا رجسٹرار آفس سے. اب ہمیں امید ہے دوبارہ کہ وہاں پر ہماری سنوائی ہوگی، کیونکہ جب تک یہ سلسلہ حل نہ ہو تب تک معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل. اور عفنان، اب یہ تو پی ایم ایل این کو، جیسے چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے، لگتا ہے ایسے کہ ان کو پتہ ہے تو اس لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ہم تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہم نے درخواستیں بھی ساری کی ساری لے لی ہیں پورے پاکستان میں، اور ہمارے بورڈ بھی ایکٹیو ہے. اور وہ ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت ایز وی اسپیک چل رہا ہے. لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. پھر ہم نے 21 اکتوبر کو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، وہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے. تو ہم تو پولیٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیو ہے. ہم نے اپنا ہوم ورک بھی سارا کیا ہوا ہے الیکشن کے لیے. اور ابھی نہیں شروع کیا، ہم نے شروع کیا تھا فیبروری بلکہ جنوری میں اس سال کی. تو وہ ہماری، لیکن کہا یہی جاتا ہے نا کہ پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کرتا، تو اس لیے نہیں کرتا. ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم جیت رہے ہیں. ہمیں کیوں نہیں سوٹ؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں بھائی ہم الیکشن جیت رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کی مدد سے. اور ہمیں جو ہے ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوگا. مخلوط حکومت بنے گی، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے زرداری صاحب نے آج تک جو بھی پیشن گوئی پاکستان کے حالات کے مطابق کی ہے وہ درست ہے. لیکن انہوں نے اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ کون سی، انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ کون کون سی جماعتیں آئیں گی، یعنی بڑی پارٹی، لارجسٹ پارٹی وہ بنیں گے پیپلز پارٹی. میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت مایوسی کا شکار نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ پر امید سیاست کرتے ہیں اور ہمیشہ بہتری کی توقع رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بہتری کی. اگر نہ بھی ہوا تو کیا ہوا؟ ہم ضیاء الحق کے زمانے میں بھی لڑتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، امریت کے خلاف خواہش رکھی جمہوریت کی، نہ آ سکی تو نہ آئی. یہاں بھی یہی ہے. لیکن میرا پکا ایمان ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یا میاں صاحب والوں کو پتہ ہے کہ انتخاب نہیں ہو رہا ہے، یا وہ چاہتے نہیں. حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میاں صاحب کو کوئی محبوبانہ ماحول مل جائے. سندھ میں ان کے لیے کوئی جگہ فی الحال نہیں ہے. پختونخوا میں کیا ان کے حالات، اگر الیکشن ویسے تو پنجاب میں ان کے پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، لیکن اگر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتہائی احترام کرتا ہوں. جو انہوں نے بات کی وہ اپنی جگہ پر ہے. میں ان سے ناراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے سروے کرایا، ہم نے آپ ایک تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ سروے ہم نے کرائے، اس کے اندر سروے سے ہم لوگ سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں. اور ہم پنجاب سے تو جیت رہے ہیں انشاءاللہ. پختونخوا میں ہمارے آلریڈی بہت ساری سیٹیں ہم ویسے بھی جیتتے ہیں. تو مخلوط حکومت پھر بھی بنائیں گے. دیکھیں تو جو جیت کے آئے گا اس کے ساتھ بنائیں گے. اسے پی ٹی آئی بھی ہوگی نا، جو جیت کے آئے گا اس سے پھر معاملہ کریں گے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی ہو سکتے ہیں، یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی ہو سکتے ہیں. نون لیگ کو کسی کو بھاتی تو کوئی جماعت نہیں ہے. لیکن جی بہت شکریہ. اب ظاہر ہے کہ انتخابات ہوں گے تو مخلوط حکومت بنے گی، اور انتخابات کا ماحول اب تک نہیں ہے. انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.